خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اس آیت مبارکہ میں ہم سب کی ایک بیماری کا ذکر کیا ہے، اور اسی آیت مبارکہ میں اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا ہے، مرض کی تشخیص بھی کر دی، مرض کا علاج بھی بتا دیا۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، الفاظ کے اعتبار سے تو الفاظ بسا اوقات بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یہ بات فرما چکے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی ایک سورت عصر یہی نازل ہوتی تو ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے کافی تھی، یعنی ایسا اللہ پاک نے قرآن کریم کے ان معنوں اور مفہوم کے اندر سمندر بند کر رکھا ہے۔ اب اللہ جل شانہ ہماری بیماری بتا رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کی اہمیت تمہارے سامنے ہے، دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کو کیسے ہم اہمیت دیتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور 2 ارب کے قریب مسلمانوں میں مردوں عورتوں میں 95% کے قریب بے نمازی ہیں، یعنی اب اتنی اکثریت مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اس لیے اب ایک دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت آ گیا، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں دکان چھوڑ کر جاؤں گا میری دکان کا حرج ہوگا، آنے والے گاہک واپس چلے جائیں گے۔ اب دکاندار اس غرض سے دکان کو نہیں چھوڑتا، ملازم نماز کے اوقات میں اس لیے نہیں جاتا کہ مالک مجھے کام سے نکال دے گا، زمیندار نماز کے لیے اس لیے نہیں جاتا کہ میری اس کاشتکاری کے اندر حرج آ جائے گا۔ اب یہ بیماری ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم میرے آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ میرے بندو نماز کے لیے، حی علی الفلاح، تمہیں نماز پڑھنے میں ہی کامیابی ملے گی، تمہیں دکان کے اندر بیٹھنے میں، زمیندار کو زمینداری میں، ملازم کو ملازمت میں، کارخانے دار کو کارخانے میں، سرمایہ دار کو سرمایہ میں ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی تو ہم نے اپنے پاس رکھی ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں کامیاب کرنا چاہتے، لیکن یہ بیمار ہے انسان، اس نے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے۔ دنیا کے لیے جھوٹ بولنا اس کے لیے آسان، دنیا کے لیے فراڈ کرنا اس کے لیے آسان، دھوکہ دینا اس کے لیے آسان، رشوت کا لین دین کرنا اس کے لیے آسان، سود کا لین دین کرنا اس کے لیے آسان۔
اللہ پاک نے جتنے حرام کاموں سے روک رکھا ہے اس کا ارتکاب کرنا اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح اور اہمیت دی ہوئی ہے، اس لیے یہ بیمار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل دیا اس بیماری کا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس لیے آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ تم آخرت میں رہو گے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کی زندگی کی بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا زمین اور آسمانوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور جنت سے ایک پرندہ آئے 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 100 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ اٹھا کر لے جائے، کہاں ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایک وقت ایسے آئے کہ یہ رائی کے دانے ختم ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی پھر بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔